جی السلام علیکم. میں ہوں عمران وی سولوو سے اور میرے ساتھ ہیں مس جنہ. اور آج کا ٹاپک ہے کہ کیا انسان فطرتاً اچھا ہے یا ماحول اسے اچھا بناتا ہے، یا یہ فطرتاً برا ہے یا ماحول کی زد میں آ جاتا ہے. تو آج کے اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں کچھ اس کا سمجھنا بھی چاہیے کہ کیا ہم واقعی اچھے ہوتے ہیں یا ہمارے حالات جو ہیں گھر کے، کیونکہ ہماری جو تربیت ہے وہ ہمارے پیرنٹس سے ہمیں ملتی ہے اور ہم اس کے مطابق ان کو دیکھ کے ہی اچھے یا کسی خدا نخواستہ برائی کی طرف جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے انسان کی، تو جو بھی ہماری انوائرمنٹ ہے، وہ جو سوسائٹی ہے، پہلے اسکول سے لے کے آگے ہمارے کام اور اس کے بعد ہماری جاب، اس میں ہمیں جو جو لوگ ملتے ہیں اس کے مطابق ہماری لائف کی چینجز آتی ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک وقت آتا ہے کہ جب ہمیں کوئی زندگی میں ساتھی بھی چننا پڑتا ہے. تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے میں مس جنہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ان شاء اللہ تعالی مجھے جو بات سمجھ آئے گی میں بھی بتاؤں گا آپ کو. جی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہماری ذات سے ہی جڑا ہے، ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے آخری سانس تک. جب ہم ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک فیملی میں، تو وہ جو 7 سال کی عمر تک بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ ماں سے سیکھتا ہے. اب ماں کیا ہے؟ ایک پورا ماحول ہے. ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ باپ بھی ہیں، وہاں پہ ددیال بھی ہے، سب رشتے ہیں. وہ ایک ماحول ہمیں 7 سال میں وہ ماحول ملتا ہے، ہم اس میں پنپتے ہیں. ہم جب 7 سال کے بعد تھوڑا ایڈلٹ ہوڈ میں آنا شروع ہوتے ہیں، 10 سال کے ہو جاتے ہیں، 12 سال کے ہوتے ہیں، پھر ٹین ایج میں آ جاتے ہیں. 12 سال تک بھی ہم اپنے اس جڑ سے جڑے رہتے ہیں. اب وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو، آپ وہ لے کر پروان چڑھ رہے ہیں. اگر آپ کی ماں نے آپ کے اندر سب کی برائیاں کر کے بیج بویا ہے ایک نفرت کا، تو آپ وہ غصہ، وہ نفرت لے کر ہی پروان چڑھیں گے. لیکن اگر آپ کی ماں نے آپ کے اندر درگزر، حوصلہ، بردباری، صبر، انتظار، ہر حال میں خوش رہنا آپ کو سکھایا ہے نا بچپن میں، ہر چیز جو جتنی میسر ہے آپ کو اس میں خوش رہنا سکھایا ہے، شکر ادا کرنا سکھایا ہے، تو وہی ماحول آپ لے کر پلے بڑھے. 12 سال تک وہ آپ کے اندر بس جاتا ہے. ٹین ایج میں آ جاتے ہیں ہم، اسکول میں جاتے ہیں، بڑی کلاسز ہو جاتی ہیں ہماری، ہم ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہیں. ٹین ایج میں ویسے بھی ہمیں تھوڑے سے پر سے لگ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہوں. ہم اپنی فیملی سے نکل کر باہر کے ماحول کو دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ ایسا ہی ہے نا ایسا سب. ہی ہے جی، بالکل. تو ہم اس ماحول سے پھر کچھ چیزیں سیکھتے ہیں. ہمارے اندر اگر ہمارے ماں باپ نے پازیٹیوٹی بھری ہے، اچھائی بھری ہے، شکر بھرا ہے، صبر بھرا ہے، خوش رہنا بھرا ہے، تو باہر کا ماحول اگر آپ اسٹریسفل دیکھتے ہیں تو وہ فوراً سے آپ اس کو کیچ کرتے ہیں، آپ کو فوراً سے وہ وائب آ جاتی ہے. یہ وہ وائب نہیں ہے جو لے کر ہم پلے بڑے ہیں، کیونکہ آپ تو پازیٹیو ماحول میں پلے بڑے ہیں. سوسائٹی کی بہت ساری چیزیں آپ اس کو فوراً اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کے اوپر اس کا ایک انفلوئنس آتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے باہر، تو امی یا ابو یا ماما بابا، مطلب ہم نے یہ دیکھا ہے، ایسا ہے، میری فرینڈ یا فلاں ٹیچر یا کوئی بھی ایسے کر رہا ہے. ماں باپ آپ کو سکھاتے ہیں نہیں بیٹا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، جو بھی ہے اس کے اکارڈنگ. پھر ایک فیز آتا ہے، آپ کالج اسکول سے نکل کے یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں. یونیورسٹی میں تو اور بھی سکون ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیشنلز بھی ہیں وہاں پہ.
آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کے لیے کون سا راستہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈیسیژن میکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کہ اب بھائی ہم باہر نکلے ہیں، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، تو وہاں پر جا کر آپ یونیورسٹی کا ماحول اڈاپٹ کرتے ہیں کہ بھائی سب بلنٹلی بات کر رہے ہیں، سب بلنٹ ہیں، تو تھوڑا ہمیں بھی ہونا چاہیے نا، یہ سیکھنا چاہیے۔ ماں کے لیے بچہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کو وہ پہلی بار گھر سے باہر نکالتی ہے، اور جو پازیٹیوٹی یا جو کچھ بھی بھر کر وہ بھیجتی ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ مرتے دم تک ماں کے لیے بچہ وہی ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں جینے کے لیے بچہ گھر پہ بالکل الگ ہے، دوستوں میں الگ ہے، پروفیشنل فیلڈ میں الگ ہے۔ سب سے بڑی مثال ہی انسان کی یہ ہے، اور یہی انسان کی خوبصورتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈال کر بھیجا ہے۔ اشرف المخلوقات کیوں بولا گیا ہے؟ اسی لیے بولا گیا ہے کہ ہم جس ماحول میں جاتے ہیں اس کی وائبس پازیٹیو لے کر، کیوں ہم وہی وائب لیں گے، اڈاپٹ کریں گے جو ہم خود ہیں۔ یہ تو میرے دیکھنے میں آیا، یہ تو میری آبزرویشن ہے، اور ایسا میں نے دیکھا ہے، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم وہی اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے، ہم انہی لوگوں سے دوستیاں بناتے ہیں، پروفیشنل فیلڈ میں بھی، ہر جگہ پہ بھی۔ اور لیکن ہم ہر جگہ پہ الگ ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان یہ نہیں بول سکتا ہے کہ ہم گھر بھی اور باہر بھی ایک سے ہیں، کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہے ہر جگہ پہ آپ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی۔ کئی لوگ جھوٹی پرسنالٹی لے کر پھر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر میں بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ سو اس جھوٹے دکھاوے کا یا ان سب چیزوں کا، شو آف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ختم ہو جائے گا ایک دن نا، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کی پرسنالٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی کا دکھاوا یا کسی کی وجہ سے کوئی دکھاوا آپ کر رہے ہیں نا، تو آپ اپنی پرسنالٹی نہیں بنا رہے۔ تو جو فطرتاً اچھا پیدا ہوتا ہے یا اچھا ہے پیدائشی طور پہ، فطرتاً وہ اچھا ہی رہتا ہے، اور جس کو شروع سے ہی فیڈنگ نیگیٹو یا غلط کی گئی ہے، یقین مانیے آپ بچے کے دماغ میں اگر کچھ غلط ڈالیں گی نا، رشتہ داروں کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے، کسی بھی رشتے کی طرف سے یا کسی انوائرمنٹ یا کسی دوست احباب کسی کی بھی طرف سے، تو وہ بچہ ایک وقت آئے گا وہ ان کو نہیں، آپ کو برا بولے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ بھئی کسی نے تو کچھ کہا نہیں، تو ہمارے گھر میں ہی یہ باتیں ہوتی ہیں، باہر تو نہیں ہوتا، باہر تو ماما بابا، باہر تو کسی نے ہمیں کچھ نہیں کہا، دادی دادا نانی نانا نے تو ہمیں کبھی یہ نہیں کہا، یہ تو آپ ہی کہتے ہیں ایسا، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ وہاں آپ شرمندہ ہوں گے، اور خود کو شرمندہ ہونے سے بچائیے۔ کوشش کریں اپنے جو بچے ہیں ان کو صرف اور صرف اچھی تربیت دیں، تاکہ وہ فطرتاً ہی اچھے ہو جائیں۔ معاشرے کو جو دیں وہ بہترین دیں، واپس لوٹ کر آپ پر ہی آئے گا، دونوں جہانوں میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ میں مزید چاہوں گی عمران سر سے کہ کچھ اس میں ایڈ آن کریں۔ اس میں جی ایک بات تو میں ویڈیو جو ختم ہونے سے پہلے ضرور کہہ دوں گا کہ a man is known by his company، تو Exactly. آپ اپنی کمپنی کو بہتر کریں، اچھی کمپنی رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک مثال مجھے یاد آ گئی ہے ابھی، کہ وہ جو ایک سڑا ہوا پھل جب دو اچھے پھلوں کے ساتھ جڑتا ہے تو ان کو بھی وہ خراب کر دیتا ہے۔ تو اس چیز بہت کا خوب، بھی خیال کریں کہ آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں بالکل برے لوگوں سے۔ باقی ایک چیز مجھے اور بھی یاد آئی اس ابھی ویڈیو کے دوران ہی، کہ ایک جو ماحول خوشبو والا ہوتا ہے تو وہ آپ کو خوشبو ہی بنا کے دے دیتا ہے، خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے۔ تو آپ جب باہر بھی نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھی پرفیوم جاتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، خاص طور پہ کسی خوشبو والی شاپ پہ دیکھا ہوگا۔ تو وہی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جہاں اسمیل آ رہی ہے، کھلا گٹر ہو یا کھلا نالا ہو گندا، تو وہ اسمیل آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا۔ یہی زندگی کا اصول ہے، یہی زندگی کے معاملات ہیں۔ تو اپنے آپ کو کوشش کریں بہتر کرنے کی، اچھے لوگوں سے رابطہ رکھنے کی، اور برے لوگوں کی سنگت سے بچنے کی۔ تو بہت خوبصورت بات سر۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے ضرور قائم کیجیے گا اور بتائیے گا، رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔